السلام علیکم، میں ہوں شیخ زبار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی اللہ محمد۔ منتھلی ہوروسکوپ اکتوبر 2020، کیپریکونس سب سے پہلے بتاتا چلوں آپ کے لیے تو پچھلے مہینے کے بالکل اینڈ سے جو میں ویکلی میں بھی بتا رہا تھا آپ کو، خوشخبریوں کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ سیٹرن آپ کے اسینڈنٹ میں جو ہے اب سٹینڈ بائی ہو گیا۔ پہلے جوپیٹر سٹینڈ بائی ہوا پچھلے مہینے میں ہی 13 کو، اور اس کے بعد اب سیٹرن بھی جو ہے وہ اسینڈنٹ میں سٹینڈ بائی ہو گیا۔ دونوں بڑے سیارگان کی اسٹیشنری پوزیشن آپ کے اسینڈنٹ میں بہت ہی زبردست آپ کے لیے ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ اس جو مہینے میں ہونے والی اہم تبدیلیاں ہیں، آپ کو پہلے اس سے آگاہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو میں پورا ایلیبریٹ بھی کروں گا کہ کہاں کہاں پلانیٹری پوزیشن چینج ہو کے آپ کے اوپر اثرات کیا مرتب کریے۔ شرف قمر 3 اکتوبر اور 31 اکتوبر، 2 ڈیٹس ہیں، اور دونوں ہی آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ آپ کے ظاہر کے بہترین پلیسمنٹ پہ شرف ہوتا ہے، اور 7ویں گھر کا حاکم ہے آپ کا قمر، جو کہ شرف یاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد وینس جو ہے یہ 3 اکتوبر کو آپ کے ظاہر کے 8ویں حصے سے نکل کے 9ویں میں چلا جائے گا۔ یہ بھی آپ کے لیے بڑا زبردست ہونے والا ہے، چونکہ یہیں سے بیٹھ کے یہ تثلیث کی نظر بنائے گا جوپیٹر اور سیٹرن دونوں کے ساتھ۔ دونوں سیارگان اس کو پاور دیں گے، بہت اچھا ہوگا۔ تثلیث کی نظر بن رہی ہے، اور مرکری کے ساتھ اس کی تسدیس کی نظر بنے گی۔ دونوں نظرات بڑی اچھی، اس کا کمبینیشن دیکھو تو آپ کی پرسنالٹی پہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا امپیکٹ، بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد 14 اکتوبر کو مرکری جو ہے ریٹروگریڈ ہو جائے گا، اور اس کی ریٹروگریشن جو ہے وہ 3 نومبر تک جاری رہے گی، لیکن رہے گئی آپ کے ظاہر کے 11ویں گھر میں ہی، اپنے اوج کے گھر میں، جہاں پہ اس کو اوج ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قمر درکب ہے 17، 18، 19 3 تاریخیں ہیں، اور اس کا جو پیک کا ٹائم ہے وہ آپ ہماری جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکیں گے۔ بہرحال یہاں پہ آپ کو 2 کلو ٹوٹا چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ لازمی دینا ہے، کیونکہ یہ قمر اس وقت آپ کی خوشبختی کی تنسیخ کا باعث بنے گا، اور آپ کے جو گولز ہیں ان کو ڈیمیج کرے گا، اور آپ کے شاختی ازدواجی تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے۔ سو اس کو ضرور فوکس کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمیں وہاں پہ فالو نہیں کیا ہوا، ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں تو وہاں فالو کر لیجیے گا، تاکہ آپ کو پوری ٹائمنگ اس کی پتہ چلے، کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہوگا، اور آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد 23 اکتوبر کو سن، جو کہ آپ کے ظاہر کے انتہائی اہم پارٹ 10th ہاؤس میں موجود ہے، یہ آپ کے ظاہر کے 11th پارٹ میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد وینس 28 اکتوبر کو آپ کے 9ویں گھر سے نکل کے تو اگلا جمپ جو ہے اس کا بالکل آپ کے کیریئر، روزگار اور اپنے ہی برج میں، برج میزان میں اس کا جمپ ہوگا، اور یقینی طور پہ یہ آپ کے لیے سال کا بیسٹ ٹائم جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کیریئر روزگار کے حوالے سے۔ 9th ہاؤس میں رہتے ہوئے بھی یہ آپ کو بہت کچھ پازیٹیو دے رہا ہے، لیکن وہاں پہ جا کے تو پھر یہ 4 چاند لگنے والی بات ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز کلیئر کروں کہ ایسے تمام افراد جو کہ 23 دسمبر کے بعد پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے تو 20 جنوری کے درمیان یہ کیپریکونز ہوتے ہیں، اگر کنفرم ڈیٹ آف برتھ آپ کو پتہ ہے تو۔ اور اگر آپ کو کنفرم ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں اور نام کے پہلے حروف سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جیم، خ، گاف وہ حروف ہیں کہ اگر آپ کے نام ان سے شروع ہوتے ہیں تو بھی آپ کیپریکونز میں آتے ہیں۔ آپ کا رولنگ پلانٹ سیٹرن ہے، اور آپ کا دن جو ہے وہ سیٹرڈے ہے۔ ڈیجٹ 8 آپ کے لیے لکی ثابت ہوتا ہے۔ جیم سٹون میں آپ کے لیے بلو سفائر بہت زبردست ہوتا ہے پرسنالٹی ٹریٹس کو اپ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل پوزیشن کے لیے بھی آپ کو بلو سفائر بھی سپورٹ کرتا ہے، ہیماٹائٹ سپورٹ کرتا ہے، لاجورد جس کو ہم لیپس بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جنرل میں ہے، جتنے بھی کیپریکونز ہیں سب کے لیے سب یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈیویجول اگر خاص اپنے لیے جاننا چاہ رہے ہوں تو ہمارا نمبر ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے جیم تھیراپی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پروفیشنل سروسز ہیں، اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے لائیو سیشنز بھی آ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل جاوا جیم سے، وہاں پہ آپ کو یہ بالکل فری آف کاسٹ مل سکتا ہے۔ تو لائیو سیشن کے لیے بھی آپ کو ہمارے سوشل نیٹ ورکس جو ہے وہ اس پہ جوائن کرنا ہے۔ اس بار بھی سنڈے کو جو ہے وہ لائیو سیشن ہے، آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کسی وجہ سے اس میں نہ آئیں تو نیکسٹ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے تو آپ کو لائیو سیشن کا بھی پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کے اپنے رولنگ پلانٹ سیٹرن کو تھوڑا سا ڈسکس کروں۔ سیٹرن 26 ڈگری پہ اس وقت جو ہے آپ کے اسینڈنٹ میں موجود ہے، اور یہ اس کی کافی اچھی اسٹرینتھ ہے۔
یہ آپ کی عزت وقار میں اضافہ کرے گا، قوت ارادی میں اضافہ کرے گا، لوگوں میں آپ کی جو گراف مقبولیت کا ڈاؤن ہو رہا تھا اب یہ دوبارہ اس کو سٹینڈ بائی کرنے کی طرف جو ہے وہ موومنٹ اس کی چل پڑی، بہت اچھی پوزیشن. پھر جوپیٹر آپ کو نیک اعمال کی طرف لے کے جائے گا. اب لاشعوری طور پہ لوگوں کی مدد کرنے کی طرف آپ کا جو ہے وہ جذبہ وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور ایک اور بڑی اچھی موومنٹ ہوگی جب اس کے ساتھ ساتھ وینس جب آپ کے 3 اکتوبر کو آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں آئے گا تو آپ چیریٹی کی طرف بھی جائیں گے. نیک اعمال، نیک شہرت یہ پروردگار کے فضل سے آپ کو جو ہے مل سکے گی. مالی معاملات میں آپ اچھے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کیونکہ سیٹرن اب سٹینڈ بائی ہو گیا. پہلے جو آپ کے پاس پیسے آ رہے تھے لیکن رک نہیں رہے تھے، اب انشاءاللہ آپ کے اخراجات میں تھوڑی سی کمی بھی ہوگی اور انکم آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو پبلک امیج ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ڈیولپ ہوگا. اب آپ ایک اچھا بیلنس کر سکیں گے اپنی پرسنالٹی میں اور لوگوں کے درمیان، چونکہ یہ دو چیزیں ہمیشہ کلیش کرتی ہیں. آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے کیونکہ تیسرے بیت الاقربہ کا حاکم سیارہ بھی آپ کے اسینڈنٹ میں ہی جو کہ ریٹروگریڈ تھا، بہن بھائی عزیز و اقارب سے جو آپ کے تعلقات کو تھوڑا سا کشیدہ کر رہا تھا، اب یہ بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا. کمیونیکیشن میں بہتری آئے گی. بیسک ایجوکیشن آپ کی جو ہے کیپریکانس بچوں کے لیے کافی اچھی نیوز ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ڈسکنٹینیوٹی جو تھی ایجوکیشن میں وہ اب بحال ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو کئی ایک نزدیکی سفر اور عزیز و اقارب سے ملاقات کا موقع ملے گا جو کہ آپ کی عزت افزائی میں انشاءاللہ ایک اہم کردار ادا کرے گا یہ میل ملاقات آپ کا. چوتھے گھر میں آپ کے مارس موجود ہے جو کہ ریٹروگریڈ ہے. خانگی ماحول بہت اچھا نہیں چل رہا اور یہ پچھلے مہینے سے چل رہا ہے جبکہ مارس ریٹروگریڈ ہوا تھا. میں نے اس حوالے سے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک خاص ورد بتایا تھا کہ آپ 261 مرتبہ یا مالک یا قدوس پڑھیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. اول و آخر 9 نمبر درود پاک کے ساتھ. اور پراپرٹی اور سواری کی خرید و فروخت اب آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی. اگر مجبوری میں کرنا چاہیں تو بلکہ آپ ویسے بھی گھر کے کمفرٹ پیس کو جو بحال کرنا چاہیں تو 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دینا ہر منگل کو اپنا معمول بنا لیجئے. یہ آپ کو جو خانگی معاملات ہیں اس میں آپ کے لیے کمفرٹ لے کے آئے گا. والدہ کی طرف سے پریشانی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ ورد کریں گے اور صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ معاملات آپ کے نہیں ہوں گے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ذائچے میں ہے، آپ نے یہ بتا دیا تو کیا یہ ہم کریں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ کو یقین نہیں ہوتا. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ پروردگار نے جو اسلوب بتائے ہیں اس سے دعا کے یا صدقات کے اگر آپ اس پہ عمل پیرا کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ پروردگار جو ہے وہ آپ کو راستے دیتا ہے کہ میری زبان سے دے دیا، کسی اور کی زبان سے دے دیا، آپ کو راستے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل پیرا ہوں اور اپنے معاملات کو بہتر کر لیں. 5ویں گھر کا حاکم سیارہ زہرہ یہ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں موجود ہے. بچوں کی وجہ سے اور آپ کی انگیجمنٹ، آپ کی ایجوکیشن سکیل 12 سے 14 کی اس میں جو پریشانیاں چل رہی تھی وہ اب ختم ہو جائیں گی اور اس کے 9ویں گھر میں جاتے ہی جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن بننی شروع ہو جائے گی. آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. حالانکہ یہ ورگو میں بہت اچھا اس کو نہیں مانا جاتا وینس کو، اس کے باوجود میں آپ کو کہہ رہا ہوں چونکہ یہ 9th ہاؤس میں چلا گیا. اب یہاں سے بڑی خوبصورت ایک ٹرائنگل بنے گی آپ کے 5ویں کی 9ویں سے اور ان دونوں کی آپ کے اسینڈنٹ سے. سو آپ کے لیے اتنا کرٹیکل نہیں ثابت ہوگا، آپ کے لیے اچھا یہ انشاءاللہ ثابت ہوگا. وینس خود ویک ہے لیکن اس کو دوسری نظرات جو مل رہی ہیں وہاں سے اس کو سپورٹ ملتی چلی جائے گی. اور اس طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک الیکٹریسٹی میں کنیکشن ہوتے ہیں یہاں سے یہاں، پھر یہاں سے یہاں اور پھر یہاں سے یہاں، یہ اسی طرح یہ جو میگنیٹ اس کی ویوز ہیں پلینٹس کی وہ آپ کو ٹرانسفر ہو کے ایک بہتر سیچویشن میں لے کے جا رہی ہے. منگنی طے پانے کے امکانات روشن ہوں گے. بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. آپ کے بچے آپ کے جو ہے وہ آپ کی عزت وقار میں اضافے کا باعث بنیں گے. ایجوکیشن کا سلسلہ سکیل 12 سے 14 تک کی اگر آپ لے رہے تھے تو وہ دوبارہ کنٹینیو ہوگا اور اس میں موجود رکاوٹیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. لیکن انعامی اسکیموں میں حصہ لینا ابھی بھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا رکنا ہوگا. اپنے فیونسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی سی احتیاط سے کام لیجئے چونکہ اب آپ کا کانفیڈنس ایک دم تیزی سے بحال ہونا شروع ہوا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اوور کانفیڈنٹ آپ کو نہیں ہونا. وینس بہرحال ورگو میں تھوڑا سا ویک ہے، اس کو آپ نے ملحوظ خاطر ضرور رکھنا ہے. شرف قمر ہوگا 3 اکتوبر کو جب یہاں پہ تو یہ آپ کو اوپر لے کے جانے میں اور آپ کے تعلقات کو بہتر کرنے میں بہت آسانی پیدا کرے گا. بچوں کے حوالے سے کوئی خوشخبری آپ کو جو ہے وہ بھی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کے جو
مالی معاملات ہیں وہاں سے بھی آپ کو کمفرٹ ملے گا. اور مرکری چونکہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر کا حاکم اور 11ویں میں کھڑا ہے تو آپ کے بچوں کے معاملات یہ بھی بہتر ہوں گے. ان کے ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بھی آپ جو ہے وہ کمفرٹ زون میں جاتے نظر آ رہے ہیں. مرکری جو کہ آپ کے چھٹے گھر کا حاکم ہے، آپ کی جاب، آپ کی معاونت دونوں پہ بہتری لے کے آ رہا ہے. آپ کا کوئی دوست اچھی جاب کی معاونت، اچھی جاب کے حصول میں آپ کے لیے جو ہے وہ معاون ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ حسب خواہش جو ہے وہ ایک بہتر ملازم بھی رکھنے کی پوزیشن میں جو ہے وہ آ جائیں گے. یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی میں کہوں گا کہ آپ کو مرکری کے 11th ہاؤس میں جانے سے تھوڑا سا یہ ذہنی طور پہ یہ آپ کو انتشار کا شکار بھی کرے گا، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ سرگردانی میں لے کے جائے گا. نئی سے نئی کی جستجو میں ایسا نہ ہو کہ کچھ اچھا آپ کو مل رہا ہو اور آپ اس کو ڈراپ کر کے تو نئی چیز اور کچھ اور بہتر کے چکر میں آپ اس کو ڈراپ کر دیں. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ آپ کو منزل تک لے جاتا ہے. 14 اکتوبر کو جب مرکری ریٹروگریڈ ہوگا اس کے بعد کوئی بھی جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے گریز کیجیے گا، اور اس وقت آپ کو اپنے ملازمین سے وہ فائدہ نہیں مل سکے گا جو کہ آپ چاہتے ہیں. اسی طرح آپ کو اپنی صحت کا، اسپیشلی اپنے کندھوں کا، اپنے نروس سسٹم کا، یہاں پہ آپ کو تھوڑا زیادہ توجہ دینی پڑے گی، اس کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. 7ویں گھر کا حاکم سیارہ قمر، اس پر جیسے میں نے بتایا کہ 2 مرتبہ یہ شرفیاب ہونے سے معاملات بہت ہی اچھے ہو جائیں گے اور شریک یاد کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر کرے گا. اس کے علاوہ آپ کی شادی طے پانے کے امکانات بہت ہی زیادہ روشن ہوں گے. لیکن اسی ڈیوریشن میں ایک بار جو کہ مہینے میں لازمی کمر ترقب ہوتا ہے اس پہ بھی آپ کو فوکس کرنا ہے. 17، 18، 19 یہ خواہشات کے اگینسٹ آپ کے شریک یاد کے ساتھ یا شریک کار کے ساتھ آپ کے تعلقات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. سو یہاں پہ 2 کلو ٹوٹا چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ پروردگار کی امان حاصل کر سکتے ہیں. باقی تمام مہینہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. وراثتی معاملات، آپ کے مشترکہ مالی معاملات، یہ سب چیزیں بھی چلتی رہیں گی. اور آپ کو میں صرف یہ کہوں گا یہاں پہ کہ آپ لون لے کے اپنے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا اس وقت قطعی طور پہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. کسی بھی قسم کے لون سے آپ کو جو ہے وہ گریز کرنا ہی بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سیٹرن کی ریٹروگریشن نے آپ کو مالی بحران سے دوچار کیا، لیکن اپنے ہی پیروں پہ کھڑے ہو کے چلنا بہتر ہوگا. کسی اور سہارا لیں گے تو یہ سہارا کسی وقت بھی جو ہے وہ گر سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے ہی پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنی ول پہ ہی کھڑا ہونا ہے. اور آپ میں بڑی اچھی ول ہے. کیپریکونز اس معاملے میں جو ہے نا، میں کئی بار آپ کو اگر برا نہ لگے تو اس ایک لفظ میں بولتا ہوتا ہوں کہ جدی ضدی، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ ٹھان لیتے ہیں وہ کرنے پہ صرف چوکتے نہیں، بس پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو خود مشاہدہ ہوا ہو تو وہ بکری پہاڑ بھی چڑھ جاتی ہے، حالانکہ اس کو پتہ کہ گہرائی میں ڈیپتھ ہے، گری تو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کوشش، ہمت اور جستجو جو ہے اس کو جاری رکھتی ہے اور ایٹ دی اینڈ اپنی منزل کو پا لیتی ہے. یہی چیز میں کیپریکونس میں دیکھتا ہوں، بہت ہی اس معاملے میں ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کئی بار کہ جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہوگا. جس نے کوشش ہی نہیں کی اس کے لیے کامیابی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس کے لیے کامیابی ہے ہی نہیں. کامیابی صرف اس کے لیے ہے جس نے کوشش کی، کیونکہ وہ دوڑ میں شامل ہوا. جو دوڑ میں شامل نہیں ہوا وہ تو ہارے ہی ہوا ہے، وہ تو جیت ہی نہیں سکتا. سو کیپریکون دوڑ میں شامل ہوتے ہیں اور اکثر جیت جاتے ہیں. اس کے بعد 9ویں گھر میں وینس کے آنے سے آپ میں آرام طلبی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. عمراء کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے. مذہب کی طرف آپ کی رجحان ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. سافٹنس آئے گی، سافٹ سپوکن ہوں گے، سافٹ تھاٹس آپ کے اندر آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ رحم دلی کا جو عنصر ہے وہ آپ کے اندر بہت زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ چیز آپ کو آگے جانے میں بڑی مددگار ہوگی. اور آپ کا پبلک امیج جو تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا اس کو بھی بہت اچھی لگے گی. اور سب سے اچھی جو اس میں بات ہے وہ ہے آپ کی انر سیٹسفیکشن، یہ بہت اچھی ہوگی. مرکری سے آپ کو پاور ملے گی، سیٹرن جوپیٹر سے آپ کو پاور ملے گی، اور یہ آپ کے لیے آؤٹ سٹینڈنگ انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا. سوسائلی کارب کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور ان تعلقات کو بہتر کرنے میں آپ کے بچے ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، جن کی مینٹل تھراپی آپ کو خود کرنی پڑے گی کہ کیسے چلنا ہے. یہ بالکل آپ کے سفیر کی طرح کام کریں گے اس وقت. سو ان کو اگر آپ پازیٹیو ساتھ میں لے کے چلیں گے تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہوگا، اور یہ آپ کو بڑے اچھا رزلٹ کی طرف لے کے جائیں گے. ہائر ایجوکیشن کے لیے راستے جو آپ کے بند تھے وہ بھی اب قدرے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر یہی وینس کا حبوط آپ کے 8ویں گھر میں یا کسی اور گھر میں ہوتا تو میں شاید یہ بات نہیں کہہ پاتا، لیکن حبوط میں اس کے باوجود آپ کو تھوڑا سا آگے کی طرف جو ہے یہ لے کے جا رہا ہے. چونکہ دیگر سیارگان، میں اس کو رپیٹ کر رہا ہوں بات کو، مجھے پتہ ہے
دیگر سیارگان اس کو جو ہے وہ انرجی اپنی دے رہے ہیں، ڈائیورٹ کر رہے ہیں یہاں سے. اور اس وقت وینس اپنی انرجیز پہ نہیں، وینس اس وقت دوسرے سیارگان کی انرجیز لے کے چل رہا ہے. سو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا انشاءاللہ. 10th ہاؤس کا لارڈ جو ہے یہ یہاں پہ ایک چیز مس کر گیا میں، ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے بھی آپ کے لیے اچھا وقت ہے، اور آپ کے دوست احباب یہاں پہ آپ کو اچھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہائر ایجوکیشن کا سلسلہ ڈسکنٹینیو ہوا تھا کسی وجہ سے، تو آپ کے دوست آپ کو مدد کر سکتے ہیں. آپ خود بھی اچھا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں، اور انشاءاللہ یہ دوبارہ کنٹینیو ہو جائے گا. 10th ہاؤس میں آپ کے جو ہے سن موجود ہے. سن آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے 10th ہاؤس میں کہ یہ آپ کو گورنمنٹ سیکٹر سے جو ہے وہ بینیفٹس مل سکتے ہیں. آپ کے وہ دوست احباب جو کہ کسی بھی طرح سے گورنمنٹ سیکٹر میں موجود ہیں، وہ آپ کو اچھی ہیلپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو نئے پروجیکٹس ملیں گے، لیکن تھوڑا دھیمے دھیمے چلیے گا. آپ کو اعتدال میں رہنا ہے. لبرا میں سن جو ہے یہ اعتدال کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو چیزیں بڑھ گئی ہوتی ہیں یہ ان کو دوبارہ بیلنس پہ لیتا ہے، اور جو کم ہو گئی ہوتی ہیں ان کو بھی دوبارہ اوپر کر کے یہ آپ کو بیلنس پہ لے جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں لبرا کا نشان جو ترازو ہے وہ اسی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ آپ کو اچھی اپرچونٹیز ملیں گی. چونکہ نامے گھر میں آ گیا، اسی حوالے سے آپ کچھ سفر بھی کر سکیں گے کہ کیریئر روزگار کے حوالے سے وینس آپ کے پاس جو ہے وہ آگے کی طرف جانے کو آپ کو تھوڑا سا اسٹرگل دے گا. سن یہاں پہ پاور دے رہا ہے، اسٹرینتھ دے رہا ہے، اور سن کی یہ اسٹرینتھ آپ کو جو ہے وہ کافی آگے جو ہے لے کے جا سکتی ہے. لیکن ذہنی دباؤ میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے کیریئر کے حوالے سے کوئی فیصلے جو ہے وہ نہیں لینے. اسی طرح آپ کے والد کے ساتھ آپ کے تعلقات یہ تھوڑا سا اہم ہوں گے. آپ کی مدر ان لا کے ساتھ تعلقات، آپ کے سسرالی ذوالقرب کے ساتھ تعلقات، اگر اسپیشلی اگر آپ کوئی کیپریکارن لیڈی ہیں تو آپ کو تھوڑا محتاط روی سے چلنا ہے. آپ یہاں سے آپ کو تھوڑا سا لیکن یہ وہاں سے ایک شو آف پاور ہوگا جس کو کہ آپ اپنی بہترین سوجھ بوجھ سے جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کر لیں گے. اور اس وقت تو یہ اور بھی اچھا ہوگا جب کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. یہی چیز اویئرنیس میں جو ہے نا وہ ہمیں آگے لے کے جاتی ہے کہ ہمیں جب پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو ہم اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اگر نہیں ہو تو پھر وہ بلائنڈ ایرو ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے کیری روزگار کے حوالے سے میں کہوں گا کہ نئی اپرچونٹیز آپ کے سامنے ضرور آئیں گی، لیکن بڑے تحمل اور سوجھ بوجھ کے ساتھ آپ کو اس کو لے کے چلنا ہے. آپ کو رزلٹس ملیں گے 14 نومبر تک. مرکری آپ کے ذائچے کے 11 رہتے ہوئے آپ کی گڈ لک میں اضافہ کر رہا ہے، اور جو کاروباری لحاظ سے آپ سٹیپس لیں گے اس کا ریوارڈ بھی آپ کو انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا. 14 نومبر کے بعد 11ویں گھر کا جو مرکری ہے یہ ریورس ہونا شروع ہوگا. مرکری جو کہ آپ کے 6ٹھے گھر کا بھی حاکم ہے، آپ کے 9ویں گھر کا بھی حاکم ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ کی قدریں تھوڑی سی متاثر ہوں گی. یعنی آپ کی صحت، جاب سے متعلقہ معاملات، اس وقت آپ کو اپنی تحریر اور تقریر پہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا تاکہ کسی قسم کی غلطی جو ہے اس کا احتمال نہ ہو. اگر آپ ویزا وغیرہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اب آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کو پراپر چیک کرنا ہے. کسی بھی قسم کے فیک ڈاکومنٹس کو استعمال کرنے سے آپ کو گریز کرنا ہوگا، ورنہ آپ کا کیس جو ہے وہ ریفیوز ہو سکتا ہے. اس بات کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. اس کے علاوہ اب آپ کو 14 کے بعد اپنی خواہشات کو تھوڑا سا ڈیکریز کرنا ہے، بس تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تاکہ خواہشات کی جو پورا نہ ہونا ہے وہ آپ کو ڈس اپوائنٹڈ نہ کرے. پہلی چیز یہ. دوسرا، آپ کو تھوڑا تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا چونکہ معاملہ تھوڑا سا ڈیلے کی طرف چلیں گے، لیکن تھوڑا سا ڈیلے کی طرف چلیں گے. رہے گا یہ اوج کے گھر میں، اس لیے آپ کو بینیفٹس تو یہ دے رہا ہوگا، لیکن اس کی مقدار میں کمی آ جائے گی، یا سپیڈ صرف تھوڑی سی سلو ہوگی، باقی چیزیں آپ کی چلتی رہیں گی. آپ کو اچھی گفتگو کرنے کا موقع ملے گا، اچھی سوجھ بوجھ ملے گی، آپ کو مختلف چیزوں کا سمجھنے کا شوق آپ کا بڑھے گا، جیسے اسٹرالوجی، علم نجوم، علم غیب، یا دیگر جو علوم ہیں، آکلٹ سائنسز جو ہیں، ان کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملے گا اور شوق بھی اس میں پیدا ہوگا. اسی طرح جیمز کی طرف آپ کا، نوادرات کی طرف آپ کی توجہ جو ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس وقت یہ شوق اپنے کی تکمیل کا ایک اچھا وقت بھی ہے. دوست احباب آپ کے لیے بینیفیشل ہوں گے، اور وہاں سے آپ کو مشاورت بھی اچھی ملے گی، لیکن ان کو اپنے خانگی معاملات سے آپ کو دور رکھنا ہوگا. خانگی معاملات میں ان سے مشاورت جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. آپ کے 12ویں گھر کا حاکم سیارہ مشتری آپ کے تالے میں اسینڈنٹ میں اسٹینڈ بائی ہو چکا ہے. سو اب آپ کے لیے ویزا وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے، امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے ایک اچھا وقت ہے. یا آپ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی، یا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کہیں اور شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے معاملات اچھے ہوں گے. اور صرف پاکستان سے باہر رہنے والوں کو کہوں گا کہ سواری اور جگہ کی تبدیلی اب آپ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ سودمند ثابت ہوگی. لیکن جو لوگ آلریڈی پاکستان میں رہ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ کو 14 نومبر تک جو ہے وہ محتاط رہنا ہے. امید کرتا ہوں
ہر ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی. آپ نے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو اچھا لگا تو کیا اچھا لگا, اور اگر کوئی کمی ہے تو اس کے بارے میں بھی لکھیں, اس کو کنسیڈر ضرور کروں گا, میں اس کو ضرور دیکھوں گا. چینل پہ اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل بٹن ضرور پش کیجیے گا. اور اگر آپ آلریڈی ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں تو یہ چینل دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں, یہ آپ کا اپنا چینل ہے. اور اسی طرح تمام زوڈک سائن کی ویڈیوز یہاں پہ موجود ہوتی ہیں, جس کو جو بھی سننا ہوگا وہ اپنی مرضی سے سن سکے گا اور گائیڈ لائن لے سکے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.